چاند کسی روشن کندیل کی مانند سے آسمان پر چمک رہا تھا جب ظفر ہاؤس کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ بھورے رنگ کی گاڑی نے ہارن دیا تو کچن میں کام کرتی خواتین کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی۔ ارے سلمہ، بریانی کو ذرا جلدی دم دو، مہمان آ بھی گئے ہیں اور آپا آپ نے سلاد کاٹ لیا ہے۔ دیکھیے ذرا، یہ کھیر بھی کسی نے فریج میں نہیں رکھی، اب ٹھنڈی کیسے ہوگی؟ نگہت بیگم ملازمہ کو حکم دیتی اپنی نند سے مخاطب ہوئی اور پھر جھنجھلاتے ہوئے خود ہی کھیر کا برتن اٹھا کر فریج میں رکھا۔ اوف سلمہ، یہ کباب بھی ابھی تلنے تھے؟ وہ بیچارہ اتنی لمبی فلائٹ سے آیا ہے اور پتہ نہیں اسے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ تم جلدی سے یہ کام نپٹاؤ، تب تک میں اور آپا اس سے مل کر آتے ہیں۔ وہ کہہ کر باہر نکلی تو سعدیہ بیگم بھی مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے آ گئی۔ ارے میرا بچہ کتنے سالوں بعد آیا ہے، دیکھو ذرا شکل کیسے نکال لیے، وہاں کچھ کھانے پینے کو نہیں دیتے تھے کیا؟ باہر نکلتے ہی نگہت بیگم کی نگاہ اس خوبرو جوان پر پڑی جو پینٹ شرٹ میں ملبوس اپنے بالوں کو سلیقے سے سجائے اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے گھر کا نظارہ کر رہا تھا۔ صاف رنگت اس پر سجی داڑھی اسے انتہائی جاذب شخصیت بنا رہی تھی، مگر نگہت بیگم نے اسے فوراً گلے لگاتے دہائی دی تو ساتھ کھڑے ظفر صاحب ہنس دیے۔ بیگم یہ کمزوری نہیں، فٹنس ہوتی ہے۔ اب اس بیچارے کو کمزور کہہ کر اس کی ساری محنت پر پانی بھی تو نہ پھیرے نا، کیوں برخوردار؟ انہوں نے اس سوجیہا شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکرا دیا۔ جی خالہ، اب ساری عمر موٹا تھوڑی رہنا تھا، ویسے بھی آپ کو یاد ہے سعدیہ آنٹی کی وہ نک چڑی بیٹی میرا کتنا مذاق اڑاتی تھی؟ اس نے آگے ہوتے سعدیہ بیگم کے سامنے سر چکاتے شرارت سے کہا تو سب کے کہہ کے بلند ہوئے۔ وہ تو ابھی بھی تمہاری جان نہیں چھوڑے گی، ویسے یہ بچہ پارٹی ہے کہاں؟ ابھی تک جان سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ عائشہ، فاطمہ، مریم بچے۔ ظفر صاحب نے ارد گرد نظر دہراتے سب لڑکیوں کو آواز بھی دی تو اندر کمرے میں کہرام مچ گیا۔ اوئے عائشہ، اٹھو، ابو بلا رہے ہیں، شاید زیان بھائی کی آمد ہو گئی ہے، اٹھو جلدی، اس سے پہلے کہ وہ ہم سے بچپن کے سارے بدلے لینے یہاں ہی پہنچ جائے۔ فاطمہ نے بلند آواز میں چلاتے اپنی بہن کو جگایا تو ساتھ والے بستر پر لیٹی مریم گھسبسائی۔ کیا شور مچا رہی ہو یار، سونے دو نا، صبح میرا پیپر ہے۔ اس نے جمائی روکتے ہوئے کہا تو فاطمہ اس کی طرف آئی۔ اٹھ جاؤ مریم، زیان بھائی آ گئے ہیں اور ابو سب کو بلا رہے ہیں، جلدی کرو ورنہ ڈھانٹ پڑے گی۔ اس نے مریم کو جگانے کی کوشش کی تو وہ ناگواری سے کروٹ بدل گئی۔ ایویں ڈانٹ پڑے گی؟ اور یہ زیان کا بچہ اب کیا لینے آیا یہاں؟ وہاں لندن میں بیٹھا رہا تھا، کم از کم ہم تو اسکول میں رہتے۔ مریم نے بے نیازی سے کہتے چادر سے چہرہ چھپا لیا جبکہ عائشہ نیند سے بیدار ہو کر اب ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم دونوں لڑکیاں لڑ کیوں رہی ہو؟ نیند کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اف، مر جاؤ تم دونوں، میں زیان بھائی سے ملنے جا رہی ہوں اور وہ جو گفٹس لائے ہوں گے نا وہ سب بھی میں ہی رکھ لوں گی، تم دونوں سوئی مری رہو۔ فاطمہ ان پر لعنت ملامت کرتی باہر نکلی تو عائشہ تیزی سے جوتے پہنتے اس کی طرف آ گئی جبکہ مریم نے غصے سے چادر دور پھینکتے اپنا دوپٹہ کندھے پر ڈالا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آتے ایک نظر آئینے میں اپنے عکس پر ڈالی اور پھر کچھ سوچ کر منہ ہاتھ دھونے کے بعد ہلکی سی لپسٹک لگاتے باہر آ گئی۔ ارے زیان بھائی، آپ کتنے ہینڈسم ہو گئے ہیں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ آپ ہیں۔ زیان کو صوفے پر بیٹھ کر جوس پیتے دیکھ فاطمہ نے پرجوشی سے چیخ ماری تو وہ بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ یہ تعریف ہے یا طنز؟ وہ دلچسپی سے اس نے پوچھا تو فاطمہ اپنی دانتوں کی نمائش کرتی ہنس دی۔ ہم پاکستانی لوگ ایسے ہی تعریف کرتے ہیں، ویسے آپ مریم کو بھی دیکھیں کتنی خوبصورت ہو گئی ہے۔ فاطمہ نے ایک دم مریم کی طرف اشارہ کیا جو زیان کو حیرت سے گھور رہی تھی۔ اچانک فاطمہ کی بدتمیزی پر وہ گڑبڑائی اور سعدیہ بیگم کے ساتھ آ بیٹھی۔ جی واقعی آپ کی کزن تو بہت ہی پیاری ہو گئی، معمولی سے لہجے میں کہتے زیان نے ایک گہری نظر اس کے بکھرے بالوں، خوابدہ آنکھوں اور گلابی ہونٹوں پر ڈالی جہاں تیزی کے چکر میں آدھی لپسٹک ہونٹوں کے باہر پھیل چکی تھی۔ لیکن آپ سے کم ہی پیاری ہے، آپ ہمارے لیے گفٹس لائے ہیں یا پھر خالی ہاتھ ہی آ گئے؟ عائشہ نے آگے ہوتے اپنے مطلب کی بات کی تو زیان ہنس دیا۔ لایا ہوں، یہ بیگ کھولو، اس میں سب کے گفٹس ہیں۔ زیان نے ان کی مشکل آسان کی تو فاطمہ اور عائشہ دونوں بیگ کی طرف لپکی تھی جبکہ مریم نے پلکیں اٹھاتے زیان کی جانب دیکھا جس کی نگاہیں اسی پر ٹکی تھی۔ پھر بے چین ہوتے اس نے سر جھکا لیا۔ تم اپنا گفٹ نہیں دیکھو گی؟ آخر خواتین کو کچن میں جاتے دیکھ زیان نے براہ راست مریم سے سوال کیا۔ نہیں، مجھے کسی کا احسان لینے کی ضرورت ہے، ویسے بھی ماموں مجھے سب کچھ لے دیتے ہیں، اسے یتیم سمجھ کر ہمدردی مت کرے۔ وہ تلخی سے بولی تو زیان کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ زیان تم سب کے لیے اپنی خوشی سے تحفے لایا ہے، اس میں احسان والی کون سی بات ہے؟ ظفر صاحب نے اسے ٹوکا تو وہ صوفے سے اٹھی۔
عائشہ اور فاطمہ ان کی کزنز ہیں، لیکن میں ان کی کچھ نہیں لگتی، اس لیے بہتر ہے کہ یہ صرف رشتے داروں کو ہی تحفے دے۔ وہ سختی سے کہہ کر کچن کی جانب چلی گئی، جبکہ زیان حیرت سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ معاف کرنا بیٹا، 2 دن پہلے اس کے باپ کی برسی گزری ہے، اس لیے یہ جذباتی ہو گئی ہے۔ تم بھی تو اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوگے نا؟ انسان چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے، اسے اپنے ماں باپ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، اور مریم تو اپنے باپ سے بہت اٹیچ تھی، اس لیے تھوڑی سی تلخ ہو گئی ہے۔ ظفر صاحب نے وضاحت دی تو زیان رسمی سا مسکرا دیا۔ اٹس اوکے خالو، میں سب سمجھتا ہوں، اور اسی لیے تو آپ سب سے ملنے آیا ہوں کہ مجھ سے اب مزید تنہا نہیں رہا جا رہا۔ نگہت خالہ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ بڑی عید ہے، پاکستان میں گزار لو، اور میں نے فوراً سارا کام سمیٹا اور یہاں آ گیا۔ لیکن مریم کے پاس تو کوئی آپ سب ہے نا، پھر ویسی کیوں ہو گئی ہے؟ اپنے دل کی بات کرتے اس نے اچمتے ہوئے پوچھا۔ لڑکیاں زیادہ حساس ہوتی ہیں بیٹا، خیر تم ان باتوں کو چھوڑو اور فریش ہو کر آ جاؤ، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے بات ٹالنی چاہی تو سر ہلاتے اٹھا اور ظفر صاحب کے بتائے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو کھانے کی میز پر ہلکی پھلکی گپ شپ کے ساتھ کھانا کھایا گیا، اور پھر زیان سونے کے لیے چلا گیا، جبکہ فاطمہ اور عائشہ برتن سمیٹنے میں مصروف ہو گئی اور مریم منہ بسورے چھت پر چلی گئی، جہاں رات کی ٹھنڈی ہوا اور چاند کے مناظر اسے سکون بخشنے لگے تھے۔ حد ہے بے شرمی کی، سب کے سامنے منہ پھاڑ کر کہہ رہا ہے کہ پیاری ہو گئی ہو، دل تو چاہ رہا کہ تو منہ توڑ دو، لیکن ماموں کا لحاظ کرنا پڑ گیا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے وہ بیٹھ کر آسمان کو دیکھنے لگی، جہاں چاند کے ارد گرد ستارے ہلکا بنائے چمک رہے تھے۔ اسے اپنے بابا بھی انہی ستاروں میں چمکتے محسوس ہوتے تھے، جو 4 سال پہلے کینسر کی بیماری کی وجہ سے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر وہ اپنے ماں سمیت ہمیشہ کے لیے اپنے ماموں کے گھر آ گئی، جہاں اس کے ماموں اور کزنس نے اسے ہمیشہ بہت محبت دی تھی، مگر نگہت مامی کا رویہ اکثر اس کے ساتھ بلا وجہ تلخ ہو جایا کرتا۔ چاند کی یہ چمک بتا رہی تھی کہ یہاں چھت پر ایک خوبصورت لڑکی اکیلی بیٹھ کر آنسو بہانے میں مصروف ہے۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اسے اپنے عقب سے زیان کی آواز سنائی تھی۔ اس نے فوراً سر اٹھاتے اپنے آنسو صاف کیے، مگر زیان اس سے اجازت لینے کے بجائے دوستانہ انداز میں اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ پلیز نیچے جائے، اگر کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ مریم نے رندی ہوئی آواز میں سے صورتحال کی نازکی کا احساس دلانا چاہا، مگر وہیں بیٹھا رہا۔ کیوں؟ کیا میں اپنی دوست کے پاس نہیں بیٹھ سکتا؟ وہ بولا تو مریم سے گورتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ میں آپ کی دوست نہیں ہوں، اور یہ کوئی لینن نہیں ہے جو آپ اتنی بے شرمی سے سب کے سامنے مجھے مخاطب کر رہے تھے۔ تھوڑا لحاظ رکھے، ورنہ میں آپ کا منہ توڑ دوں گی۔ کب سے آیا غصہ اس پر نکالتے وہ نیچے کی جانب بھاگ گئی، جبکہ زیان کندھے اچکائے اب ٹھنڈی سانس فضا میں لینے لگا تھا۔ وہ رات ظفر ہاؤس پر بہت عجیب گزری تھی۔ زیان ساری رات چھت پر ٹہلتا رہا کہ مریم کا رویہ اسے پریشان کر رہا تھا، اور مریم پوری رات کروٹیں بدلتی رہی کہ کئی سال پہلے کیا جانے والا فیصلہ اسے بہت شدت سے یاد آ رہا تھا۔ اسے یہ منظر اچھی طرح یاد تھا جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہاں آئی تھی، اور زیان کے والد نے اس کی معصومیت سے متاثر ہوتے اسے زیان کے لیے مانگ لیا تھا۔ تب وہ صرف 10 سال کی تھی، اور اس کی نازک انگلی میں زیان ملک کے نام کی بھاری انگوٹھی ڈال دی گئی۔ تب اسے اس رشتے کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا، وہ بس انگوٹھی مل جانے پر خوش تھی، اور پھر اس نے کئی سال اس انگوٹھی کی حفاظت کی۔ وہ آج بھی اس کی الماری میں پڑی تھی، لیکن یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ تھا اور مجھے رشتہ اب قبول نہیں۔ میں اپنی امی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اٹھ کر الماری کے پاس آتے اس سے دراز سے چھوٹی سی انگوٹھی نکالی اور اسے اپنی مٹھی میں دباتے واپس بیڈ پر آ بیٹھی۔ پتہ نہیں بابا نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا تھا، مگر مجھے آپ اچھے نہیں لگتے، زہر لگتے ہیں آپ مجھے۔ زیان کو تصور کرتے اس نے ایک نظر انگوٹھی پر ڈالی، پھر اسے واپس رکھتے فجر کی نماز کے لیے اٹھ گئی۔ نماز پڑھ کر اس زیان نامی شیطان سے پناہ مانگتی ہوں، فضا وضو کرتے ہوئے ایک عزم سے بولی، اور جائی نماز اٹھاتے باہر کی جانب آ گئی، جہاں لاؤنج میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو ناشتے کی میز سج چکی تھی۔ چمکتی دھوپ گرمیوں کی خاص اچھی نہیں اسے لگتی تھی، اور خصوصاً عید الاضحیٰ کے نزدیک اس بار اس قدر گرمی بڑھ رہی تھی کہ کاسمیٹکس کی دکانوں پر لڑکیوں کا رش خود بخود پڑنے لگا تھا۔ خیر وہ سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جب مریم بیگ اٹھائے تیزی سے باہر آئی۔ ماموں جان، مجھے کالج چھوڑا ہے، آج میرا آخری پیپر ہے، بہت دیر ہو چکی ہے مجھے۔ اس نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں چھوڑا تھا،
ویسے بھی جب میں یہاں ہوں تو خالو کی ساری ذمہ داری میں اٹھاؤں گا۔ زیان نے اپنی خدمات پیش کی تو مریم دلچسپی سے مسکرائی۔ واقعی ماموں کی ساری ذمہ داریاں آپ پوری کریں گے؟ اس بار کسی سے شرمانے کے بجائے اس نے زیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھا۔ ہاں جی، آخر خالو کو بھی تو پتا چلے کہ ان کا بیٹا آیا ہے۔ کیوں خالو؟ مریم کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے حاتم تائی بننے اس نے اپنی سروسز فراہم کی تو ظفر صاحب ہنس دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب مویشی منڈی بھی آپ جائیں گے اور عید کے لیے جانور بھی آپ ہی خریدیں گے، بلکہ صرف جانور نہیں، اس کا چارہ اور باقی خوراک خرید کر دن رات اس کی خدمت بھی کریں گے، کیونکہ عید میں 4 دن باقی ہیں اور ماموں ہر سال ایسے ہی جانور خرید کر اس کا دھیان رکھتے ہیں۔ تو مطلب اس بار ماموں کی چھٹی۔ واہ ماموں، آپ کی تو موجے ہی لگ گئی۔ مزے سے ظفر صاحب کے پاس آتے اس نے زیان کو چڑھایا، جس کے حلق میں چائے پھنس کر اسے کھانسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہاں تنگ مت کرو بیٹا اس کو، بیٹا یہ مذاق کر رہی ہے، اس کی باتوں کو سنجیدگی سے مت لینا، یہ بس ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ ظفر صاحب نے زیان کی حالت دیکھتے معذرت کی تو اپنی سبکی چھپانے کے لیے مسکرایا۔ نہیں خالو، میں سب کر لوں گا۔ سب کے سامنے اپنی بے عزتی ہونے کی ڈر سے اس نے حامی بڑھی تو مریم فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ جانور جو گن ڈالے گا وہ بھی صاف۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ سعدیہ بیگم نے اس کی کمر میں ہلکی سی چپٹ لگائی۔ چپ ہو جاؤ ورنہ بہت مار کھاؤ گی، اور اب دیر نہیں ہو رہی تمہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو چپ کروانا چاہا، جبکہ اس کی بات سن کر زیان کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ چلے، اس نے شرارت سے زیان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو بامشکل نوالا نگلتے اس کے ساتھ باہر کی جانب چل دیا تھا۔ تم مجھ سے کس چیز کے بدلے لے رہی ہو؟ یہ سب کیا تھا؟ گاڑی میں بیٹھتے وہ اس پر برسا تو مریم نے معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا تھا؟ میں یہ سب نہیں کر سکتا، میں نے آج تک کبھی قربانی ہوتے دیکھی بھی نہیں ہے، مجھے عجیب سا ڈر لگتا ہے ان جانوروں سے، اس لیے تم اب شرافت سے گھر جا کر سب کو بتا دینا کہ تم صرف مذاق کر رہی تھی۔ اس نے اپنی جان اس مشکل سے چھڑانی چاہی تو مریم ہنس دی۔ لیکن میں تو مذاق نہیں کر رہی تھی، اور آپ کو زیادہ ذمہ دار بننے کا شوق تھا نا، تو اب ذمہ داری پوری کرے اور گاڑی ذرا جلدی چلائے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے صاف انکار کرتے حکم بھی صادر کیا تو زیان نے غصے سے گاڑی ایک طرف روک دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، گاڑی چلائیں، میرا پیپر چھوٹ جائے گا۔ مریم کی جان ہتھیلی پہ آئی تو زیان سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھنے لگا۔ تب تک نہیں چلاؤں گا جب تک تم مجھ سے معافی نہیں مانگتی۔ جب سے آیا ہوں خواہ نخرے ہی کری رہی ہو، اور میں یہاں بکرے ذبح کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اپنے اور تمہارے نکاح کی بات کرنے آیا ہوں، اس لیے مجھے ان چکروں میں مت ڈالو۔ اس اب کی بار صاف کوئی کم ظاہرہ کرتے زیان نے اسے اپنے آنے کا مقصد سے آگاہ کیا تو اس نے تیوری چڑھائی۔ آپ ہوش میں تو ہے؟ کون سا نکاح؟ دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ چھوٹی عمر کی منگنی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس لیے سب کچھ بھول جائے۔ ویسے بھی مجھے آپ کریلے سے بھی زیادہ کڑوے لگتے ہیں۔ ناگواری سے ناک چڑھاتے اس نے منہ پھٹ لہجے میں کہا تو زیان نے ذرا آگے کو جھکتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہ میں واقعی اتنا برا لگتا ہوں تمہیں؟ نہ جانے کیوں ایک دم سنجیدہ ہوا۔ ہاں بہت۔ اس کی حرکت پر متذبذب ہوتے مریم نے بوکھلا کر کہا تو زیان نے اس کا ہاتھ چھوڑتے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بتا دو، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ اس نے کچھ وقفے کے بعد پوچھا تو مریم نے گردن موڑتے اسے گوڑی سے نوازا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو میں کسی کو پسند کروں گی، ویسے بھی مجھے بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اور اپنی امی کے لیے الگ گھر بنانا ہے، اس لیے آپ زیادہ مت سوچے اور مجھ سے 6 فٹ کے فاصلے پر رہیں۔ اس نے اپنا مقصد بتاتے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا تو زیان نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ پیپر دے کر واپس آئی تو خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن وہ حیرت سے اندر آئی اور سب کو آوازیں دینے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ عائشہ جھنجھلاتے ہوئے باہر آئی تو مریم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سب کہاں ہیں؟ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ امی اور پھوپھو تو بازار گئی ہیں اور ابو زیان بھائی کو بکرا منڈی لے کر گئے ہیں، تمہیں خواہ ان کو پھنسا دیا، پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہوگا ان کا۔ عائشہ نے افسوس سے کہا تو مریم پنکھا چلاتے صوفے پر برجمان ہو گئی۔ اچھی بات ہے، معصوف کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ بڑی بڑی باتیں کرنی نہیں چاہیے۔ مجھے تو سوچ کر یہ مزہ آ رہا ہے۔ وہ ہنسی تو عائشہ بھی ہنسنے لگی، مگر ان کی ہنسی کو بریک بائٹ سے آنے والی ظفر کی آواز سے لگی۔ جلدی سے جوس بناؤ، زیان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، اس کے کپڑے بھی نکلواؤ۔ وہ زیان کو تھامے اندر داخل ہوئے تھے اور ان دونوں نے ایک ساتھ زیان کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا اور وہ ڈھے جانے کے قریب تھا۔
क्या हुआ इन्हें? आयशा फिक्रमंदी से बोली। वहां मवेशियों का रश देखकर इसकी तबीयत खराब हो गई थी। सारा रास्ता उल्टियां करता आया है। तुम जाकर जरा जरा जूस बनाओ, और मरियम बेटा इसे कपड़े निकाल दो ताकि बदल कर कुछ सुकून महसूस करे। जफर साहब ने कहा तो मरियम हंसी दबाते ताबदारी से सर हिलाते जान के साथ उसके कमरे में आ गई। जान तो बेड पर गिर गया था, जबकि मरियम बमुश्किल हंसी छुपाते अलमारी से उसके कपड़े निकालने लगी। आपकी शक्ल से ही लगता है कि आपको आज बहुत मजा आया। वैसे किस रंग का बकरा पसंद किया आपने? उसका मजाक उड़ाते मरियम ने एक सफेद शर्ट बेड पर रखी। जान ने लेटे लेटे उसे देखा। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? खुद कभी वहां गई हो? तुम औरतों का ठीक है कि घर में बैठकर इन मर्दों का मजाक उड़ाती रहती हो, जो बेचारे दिन रात जानवर खरीदने में लगे रहते और फिर कुर्बानी का गोश्त साफ करके बांटते हैं। तुम लड़कियों ने तो बस मुंह पर मेकअप थोप कर बैठ जाना होता है। हटो मेरे आगे से। वो तप कर बोलते हुए उठा और कपड़े उठाकर बाथरूम जाने लगा। तो मरियम मुंह पर हाथ रखे बेइख्तियार हंसी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वापस मुड़ते जान ने उसे शहादत की उंगली दिखाई तो बेखौफी से हंसते रही। मैं खालू की सारी जिम्मेदारियां उठा लूंगा। मरियम ने उसकी नकल उतारी तो वो पैर पटकते बाथरूम में घुसा, जबकि मरियम कितनी देर वहां बैठी उसकी हालत से महफूज होती रही थी। हद करते हैं आपकी। वो सारी जिंदगी लंदन रहा है और आप इसे अपने साथ मंडी ले गए। मरियम का तो दिमाग ही घुमा हुआ है। लेकिन आपको क्या हो गया है जो जियान को अपने साथ ले गए? शाम से शॉपिंग से वापस आकर जफर का कारनामा पता चलते ही निगहत बेगम उन पर बरसी। वो कंधे उचका गए। खैर है, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि कुर्बानी आसानी होती, और वैसे भी इस ईद का मकसद ही कुर्बानी होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर हमें सिखाया कि हमें भी ये वक्त अल्लाह ताला के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सिर्फ जानवर की नहीं, अपने गुरूर, अपनी अना, अपनी मोहब्बत और अपने कंफर्ट जोन की कुर्बानी। तो अगर जान अपने कंफर्ट जोन की कुर्बानी दे तो इसे जरूर अजर मिलेगा। ये ईद हमें यही सिखाती आई है बेगम। जफर साहब ने नरमी और संजीदगी से उन्हें समझाया तो इनसे कोई जवाब न बन पाया, जबकि मरियम अब जूस लेकर जियान के कमरे की जानिब जा रही थी। बिल्कुल यही बात है मामू, इन्हें कुर्बानी देनी चाहिए। वो कहे बिना ना रह सकी। हाँ, सारियां कुर्बानियां वही दे, तुम कुछ मत करना। जाओ अपनी शक्ल गुम करो, वरना मेरा सारा गुस्सा तुम पर निकल जाएगा। निगहत बेगम ने बुलंद आवाज में कहा तो मुंह बसोरते जियान के कमरे की जानिब चल दी। हाँ, सिर्फ मैं ही बुरी हूँ इस घर में। उसने गुस्से से साइड टेबल पर गिलास रखा तो जियान जब भी नहा कर निकला था और अपने बाल ब्रश कर रहा था, चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। हाँ, तुम तो वाकई बहुत बुरी हो। घर आए मेहमान बल्कि घर आए मंगेतर को भी मुश्किल में डाल दिया। दांत निकालने वाली लड़कियां बहुत बुरी होती है। उसकी बड़बड़ाहट सुनते जान ने उसे तंग किया तो उसे घूरने लगी। आप मेरे मंगेतर नहीं है, ये लफ्ज बार बार मत बोला करे, वरना मैं आपको। अभी उसकी बात अधूरी ही थी कि जियान ने उसके करीब आते उसे खामोश होने पर मजबूर कर दिया। पिछले 12 सालों से मैंने दिन रात तुम्हें सोचा है, एक एक लम्हा तुमसे मिलने के इंतजार में गुजारा है। कितनी बार खाला को सिर्फ इसलिए फोन किया कि शायद पीछे से तुम्हारी आवाज सुनने को मिल जाए। कितनी बार खालू को सिर्फ इसलिए वीडियो कॉल मिलाई कि शायद तुम्हारा खूबसूरत चेहरा मुझे दिखाई थी। वहां एक वक्त में दो दो नौकरियां की कि खुद को तुम्हारे काबिल बना सकूं, पढ़ाई के साथ डबल जॉब सिर्फ इसलिए की कि तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर सकूं, और मंगनी की वो नन्ही अंगूठी हर रोज चूमकर अपने सीने से लगाई कि उससे तुम्हारा लम्स महसूस कर सकूं। और तुम कहती हो कि मैं खुद को तुम्हारा मंगेतर ना खाऊं। उसकी आंखों में अपनी गहरी बोलती स्याह आंखें जमाए वो इस कदर जज़ब से बोला कि मरियम की पलकों पर एक आंसू आकर ठहर गया। वो हैरान और शर्त उस शख्स को देखती रही कि उसके बिल्कुल करीब खड़ा अपने जज्बात का इजहार कर रहा था। आंखों में बेयकीनी के आंसू लिए वो किसी सहरज़दा इंसान की तरह जान को देखे गई। वो जिंदगी में शायद आज पहली बार उसे गौर से दिख रही थी जब से मामा बाबा की डेथ हुई थी। मेरा हर रिश्ता, हर खुशी सिर्फ तुमसे वाबस्ता है मरियम। तुम कहती हो कि बचपन में बनने वाले रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, मगर हकीकत तो ये है कि बचपन के रिश्ते ही पायदार होते हैं, क्योंकि इनमें कोई गर्ज, कोई हवस, कोई लालच नहीं होता। इंसान के बचपन की तरह ही मासूम रिश्ते होते हैं, जैसे मेरा और तुम्हारा रिश्ता। क्या तुम इन सालों में एक बार भी तुमने मुझे नहीं सोचा? क्या एक बार भी तुम्हारा दिल मेरे नाम पर नहीं धड़का? अब की बार आंखों में उम्मीद के दीप जलाए उसने मरियम से पूछा, जिसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर मोतियों की जमानी चमकने लगे। मुझे जाना है। उसने पीछे को खिसकते फरार चाहा तो जियान मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा मरियम, मैं सिर्फ तुम्हें लेने आया हूँ।
اب مزید اکیلا نہیں رہ سکتا، کیا تم میری تنہائی نہیں بانٹو گی؟ اس کی مزید قریب ہوا تو مریم کی سانسیں اٹکی اور خوف زدہ ہوتے ہی باہر بھاگ گئی، جبکہ زیان نے گہرا سانس لیتے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر یوں ہی مسکرا کر جوس پینے لگا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ یقیناً امی نے کچھ کہا ہوگا۔ وہ کمرے میں آتے بیڈ پر بیٹھتے منہ چھپا کر رونے لگی تو عائشہ اپنی کتابیں چھوڑ کر فکر مندی سے اس کے پاس آئی۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے سسکیوں کے درمیان کہا، اور باتھ روم سے نکلتی فاطمہ بھی پریشانی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پلیز ہمیں بتا دو کیا ہوا ہے، زیان بھائی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ لیکن تم لڑائی میں رونے والی تو نہیں ہو، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ فاطمہ نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا تو مریم نے باری باری دونوں کو دیکھا، پھر دوبارہ پوٹ پوٹ کر رو دی۔ ان کو ابھی تک ہماری منگنی یاد ہے۔ آنسو کے درمیان اس کی آواز آئی اور فاطمہ اور عائشہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تو تم اس وجہ سے رو رہی ہو؟ بے وقوف انسان، تمہیں منگنی یاد ہے تو ظاہر ہے انہیں بھی یاد ہوگی، اور تم نے ان کی نظر میں اپنے لیے پسندگی نہیں دیکھی کیا؟ میں تو پہلے ہی دن جان گئی تھی کہ وہ تمہارے لیے ہی پاکستان آیا ہے۔ فاطمہ نے اس کی عقل پر ماتم کیا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھی۔ وہ میرے لیے کیوں آئے ہیں؟ مجھے ان سے شادی نہیں کرنی ہے، میں امی سے اور تم سب لوگوں سے اتنا دور نہیں رہ سکتی۔ اچھی خاصی زندگی چل رہی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ ٹپک پڑے ہیں۔ مجھے ان پر بہت ہی غصہ آ رہا ہے۔ وہ اپنے جذبات سے ناواقف چر کر بولی تو دروازے پر دستک دے ان لڑکیوں کی گفتگو میں خلل پیدا کیا۔ تم تینوں باہر آ جاؤ، زیان کہہ رہا ہے کہ اسے تم تینوں کو آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جانا ہے۔ اچھا ہے، گھوم آؤ، پھر عید کی وجہ سے ویسے بھی مصروفیت بڑھ جائے گی۔ سعدیہ بیگم نے انہیں حکم دیا تو مریم نے چہرہ چھپاتے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ مجھے نہیں جانا امی، میرا ویسے بھی گلا خراب ہے۔ وہ زیان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی فوراً بولی، خیر ہے، آئس کریم مت کھانا لیکن چلی جاؤ۔ اتنے مان سے کہہ رہا ہے کہ میری کوئی فیملی نہیں ہے، اب سبھی فیملی ہے، تم اسے انکار نہیں کر سکی۔ چلو شاباش، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا تو فاطمہ اور عائشہ خوشی سے تیار ہونے لگی، جبکہ مریم نے نہ چاہتے ہوئے بھی چہرے پر پانی کی چھینٹے مارے اور باہر آ گئی، جہاں زیان گاڑی میں ان کا بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں بیٹھو، مریم نے تیزی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر سوار ہونا چاہا تو زیان نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے قدرے سختی سے کہا، کیوں؟ میں آپ کی ملازم ہوں جو آپ کی بات مانوں؟ نہیں بیٹھوں گی میں آگے۔ کیا کر لیں گے آپ؟ ضدی انداز میں کہتے اس لیے زیان کو مزید غصہ دلایا، چپ کر کے بیٹھ جاؤ ورنہ تھپڑ لگاؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں اس کا حق رکھتا ہوں۔ گاڑی سے اترتے زیان نے مزید سختی دکھائی تو پیچھے ہٹے۔ عائشہ اور فاطمہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بولنے لگے، کوئی حق نہیں رکھتے آپ۔ اس کی نگاہوں سے ڈرتے مریم کی آواز لڑکھڑائی تو زیان نے ماتھے پر بل ڈالے، مریم، قدرے زور سے پکارا تو منہ بسوڑتے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زیان نے زور سے دروازہ پیٹتے دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ یہ میرے ماموں کی گاڑی ہے، اس لیے آرام سے دروازہ بند کیا کرے۔ اسے ٹوک کے بنا نہ رہ سکی۔ خیر ہے یار، کچھ نہیں ہوتا، اسے چھوڑ زیان بھائی، آپ اچھا سا میوزک لگائیں۔ انہیں مزید لڑنے سے باز رکھنے کے لیے عائشہ نے مداخلت کی تو زیان نے گہری نگاہوں سے ساتھ بیٹھی مریم کو دیکھا۔ پہلے آپ کی کزن کی قوالی تو سن لو، ویسے یہ بچپن میں اتنی بدتمیز اور منہ پھٹ لگتی تو نہیں تھی۔ خیر اب کیا ہی کر سکتے ہیں، مجبوری ہے، سہنا پڑے گا، وہ تنزیہ لہجے میں کہتے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو مریم نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، اب خود ہی میرے پیچھے پڑے ہیں، اگر اتنا ہی تنگ ہے تو یہ منگنی ہی توڑ دے تاکہ مجھے بھی سکون ملے۔ اس نے دوبارہ بد زبانی کی تو زیان کا دل چاہ کے اپنا سر دیوار پہ مار لے۔ محبت سے بڑی بھی کوئی مجبوری ہوتی ہے کیا؟ میری مجبوری محبت ہے جو میں تم سے کرتا ہوں، اس لیے اب اپنی زبان بند کر لو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ پیچھے بیٹھی عائشہ اور فاطمہ کا لحاظ رکھے بغیر اس نے دیدہ دلیری سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو مریم کا چہرہ سرخ ہوا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ حد ہے۔ وہ اپنی کزن کے سامنے شرمندہ ہوتے صرف اتنا ہی کہہ پائی اور پھر چہرہ موڑ کے شیشے سے باہر پھیلے آسمان کو دیکھنے لگی۔ بے حد ہے، زیان زیر لب مسکراتے ہوئے بولا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اگلے روز وہ تینوں دیر تک سوتی رہی۔ تقریباً 11 بجے کے قریب سلمہ نے ان کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجانا شروع کیا تو وہ ہڑبڑا کر جاگی۔ کس کو صبح صبح موت پڑ گئی ہے؟ فاطمہ نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا تو مریم نے بستر سے نکلتے وال کلاک پر نگاہ ڈالی۔ دن چڑھ گیا ہے یار۔ اس نے دروازہ کھولا۔ 3 بکرے ہیں بی بی جی، زیان صاحب انہیں گھاس کھلا رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو بھی بلایا ہے۔
مریم کو اطلاع دیتے ہیں وہ بھی واپس چلی گئی، جبکہ اس نے حیرت سے اپنی کزن کو دیکھا۔ یہ بندہ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی بدنام کرے گا، ذرا حیا نہیں ہے اس میں، حد ہے۔ اب جا کر یہ دیکھوں کہ بکری کو گھاس کیسے کھلا رہا ہے، بس یہی کام رہ گیا ہے میرا تو۔ وہ غصے سے تپی تو عائشہ اور فاطمہ بے اختیار ہنس دی۔ وہ بکری کو گھاس ڈال رہے تھے، تم ان کو ڈال دو، آخر محبت بھی تو انسان کو بکرا ہی بنا دیتی ہے۔ پھر اس بکری کو صرف اپنے محبوب سے گھاس چاہیے ہوتا ہے، تو تم تو وہ گھاس ڈال کیوں نہیں دیتی زیان بھائی کو؟ فاطمہ نے اسے چھیرتے ہوئے کہکا لگایا تو وہ اپنی بھویں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، آج اس بکری کو گھاس ڈالتی ہو اور عید پر قربان کر دوں تاکہ میری جان چھوٹے۔ کاش عید پر جانور کے ساتھ ان تمام سستے عاشقوں کو بھی گردن پر چھری پھیری جا سکتی۔ مجھے سی معصوم لڑکیوں کا جینا حرام کرتے ہیں۔ مریم نے دکھ بڑے لہجے میں خود کو مظلوم ظاہر کرنا چاہا تو عائشہ نے اس کی کمر میں گھونسا مارا۔ ڈرامے بند کرو اور جاؤ، اتنی تم معصوم۔ عائشہ نے کہا تو وہ منہ کے زاویے بگاڑتے باتھ روم میں گھسی اور ہاتھ منہ دھونے گھر سے منسلک حویلی میں چلی گئی، جہاں زیان اکیلا بیٹھا بکروں کو خوراک دے رہا تھا۔ دیکھو، میں نے بغیر ڈرے انہیں چارہ کھلایا اور اب تم میرا مذاق نہیں اڑا سکتی۔ اسے دیکھتے ہی زیان نے کہا تو تنزیہ مسکرائی، آپ نے مجھے یہ بتانے کے لیے نیند سے جگایا ہے؟ اسے زیان کی عقل پر شک ہوا۔ یہ سونے کا وقت کون سا وقت ہے محترمہ؟ اور ویسے بھی 2 دن بعد عید ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس عید پر ہمارا نکاح ہو جائے، تم کیا کہتی ہو؟ سادے سے انداز میں اس سے اتنی بڑی بات کرتے زیان نے ہاتھ دھوئے تو مریم دان پیستے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ مجھے شادی نہیں کرنی، اور آپ یہ فضول بات مت کریے گا ورنہ میں ماموں کو بتا دوں گا کہ آپ مجھے ہراس کرتے ہیں۔ اس نے بے دھیانی میں کہا تو زیان کے ماتھے پر شکن ابھری۔ تمہیں ہراسمنٹ کا مطلب بھی پتا ہے نا بے وقوف لڑکی؟ محبت کرتا ہوں تم سے اور تمہیں ہراسمنٹ اور محبت میں فرق نظر نہیں آتا؟ اتنی کم عقل کیسے ہو سکتی ہو تم؟ اسے بازو سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کرتے وہ غصے سے بولا تو اس کے سخت لہجے پر مریم پل بھر کے لیے سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ میں ماموں کو بتاؤں گی۔ خوفزدہ ہوتے مریم نے اسے دھمکانا چاہا مگر وہ یوں ہی سختی سے اس کا بازو گرفت میں لیے اسے گورتا رہا۔ تمہارے ماموں سے ساری بات کر چکا ہوں میں اور وہ بھی تمہارے رشتے کے لیے تیار ہے، اس لیے یہ بھرم کسی اور کو دکھاؤ۔ اب اگر تم نے دوبارہ اس رشتے کا مذاق بنایا یا مجھ سے بدتمیزی کی تو برا حشر کروں گا۔ پیار کی زبان تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ اس کی فضول بات پر بری طرح آگ بگولا ہو گیا تھا، جبکہ مریم دم سادے اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھتی رہی۔ جب وہ غصہ کرتا تو اس کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی، نہ جانے کیوں مریم کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئی۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، اب ساری زندگی مجھے ایسے ہی ڈرا کر رکھیں گے، وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی تو زیان اس کی آنسوں پر کچھ نرم پڑا۔ دیکھو مریم، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا اور نہ ہی تمہیں روتا ہوا دیکھ سکتا ہوں، لیکن تمہاری مسلسل بے قدری میرا دل دکھا دیے۔ مجھے ڈر ہے کہ تم اس ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اپنا نقصان کر لو گی، اور کون تمہیں مجھ سے زیادہ چاہ سکتا ہے؟ کون تمہیں تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگ سکتا ہے؟ کیا تمہیں میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور ایسا نظر آتا ہے جو تمہاری ایک جھلک کے لیے دعائیں مانگے؟ تم میری آنکھوں میں کیوں نہیں دیکھتی مریم؟ تمہیں نظریں کیوں نہیں جھکا لیتی ہو؟ سر جھکا کر آنسو بہاتے دیکھ زیان نے بے بسی سے پوچھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ وہ زیان سے بھی زیادہ بے بس تھی۔ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ زیان نے اس کا چہرہ تھامتے اپنی طرف کیا۔ آپ سے، آپ کی محبت سے۔ مجھے آپ سے دور رہنا چاہتی ہو کیونکہ میں جس سے قریب ہوتی ہوں نا وہ مجھ سے دور چلا جاتا ہے، جیسے کہ میرے بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ویسے ہی ایک دن آپ بھی۔ اپنے اندر کے خوف کو زبان پر لاتے اس نے دانستہ طور پر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، اس لیے ایسی باتیں سوچ کر خود کو ہلکان مت کرو، اور مجھے بس یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ زیان نے اسے سمجھاتے مشکل میں ڈالا تو بے چینی سے اسے دیکھتے نظریں چرا گئی۔ بولو مریم، زیان نے اس کی خاموشی سے بے چین ہو کر پوچھا۔ مجھے جانا ہے، اسے ہکلاتے ہوئے کہا تو زیان اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ محبت سے فرار ممکن نہیں ہے، انسان جتنا اس سے دور بھاگے اتنا ہی انسان کے پیچھے آتی ہے، اس لیے بات ادھوری مت چھوڑو، بتاؤ مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ اس کی آنکھوں میں جانتے زیان نے اس کی مشکل بڑھائی تو سانسیں روکے اس شخص کو دیکھنے لگی جسے وہ کئی سالوں سے اپنے اندر محسوس کرنے کے باوجود اسے اس وجہ سے قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر لندن نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے آپ برے لگتے ہیں، آپ کو اتنے سال بعد منگنی یاد آئی، حالانکہ آپ کو تب ہی واپس آ جانا چاہیے تھا۔
جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی تب مجھے آپ کی ضرورت تھی، لیکن آپ نہیں ہیں۔ جب میرے تایا مجھے اور امی کو دھکے دے کر گھر سے نکال رہے تھے تب بھی آپ نہیں آئے۔ جب میں پوری رات ڈر کی وجہ سے سو نہیں پاتی تھی تب بھی آپ نہیں تھے۔ تو اب آپ کس حق سے یہ محبت جتانے آ گئے ہیں؟ اصل محبت تو مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا ہے نا، پھر آپ میرا مشکل وقت گزرنے کے بعد کیوں آئے؟ اب کی بار مریم نے اپنے دل کا ہر شکوہ اس کے سامنے رکھا تو وہ خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کافی عرصے بعد کھل کر بولی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے چھٹی نہیں ملی تھی مریم۔ میں یونیورسٹی کے ساتھ ڈبل جابز کر رہا تھا، ایک جگہ سے چھٹی ملتی تھی دوسری جگہ سے نہیں ملتی تھی، لیکن میں خالو سے روز تمہارے بارے میں پوچھتا تھا۔ مجھے تمہاری فکر تھی مریم، لیکن تم اس وقت 18 سال کی تھی۔ میں بہت چاہ کر بھی تم سے فون پر بات نہیں کر پاتا تھا کہ کہیں تمہارے ذہن میں برا اثر نہ پڑے۔ میں چاہتا تھا کہ تم ہمارے رشتے کو یاد رکھو، مگر میں تم سے رابطہ کر کے تمہارے کچے ذہن میں خرافات نہیں بڑھنا چاہتا تھا۔ میں تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کر رہا تھا، مگر سچ کہوں تو میں ایک لمحے کے لیے بھی تم سے غافل نہیں ہوا۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ اس نے شدت جذبات سے ساری صورتحال مریم کو بتائی تو آنسو رو کے کھڑی رہی۔ نہیں یقین، اور ان کتابی باتوں پر مجھے کبھی یقین ہو بھی نہیں سکتا۔ ہاں چھوڑے میرا۔ مریم اپنی ذات پر اڑی تو زیان نے گہرا سانس لیتے اپنی شرٹ کی جیب سے ایک سفید ہیرے والی انگوٹھی نکالی اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بچپن کی منگنی کو بھول جاؤ، ابھی مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ زیان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو مریم نے گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ زیان، اگر تم نے انکار کیا تو کل کی فلائٹ سے واپس چلا جاؤں گا۔ اس کے کہنے کے سے پہلے ہی زیان نے دھمکی دی تو چند لمحے مریم کے آنسو بکھرے۔ چلے جائے، اپنے جذبات چھپاتے ہوئے کہہ کر تیزی سے حویلی کے دروازے پار کرتے گھر کی دہلیز میں چلی گئی، جبکہ زیان کی پلکوں پر ایک آنسو آ کر ٹھہر گیا۔ 12 سال مسلسل انتظار کے بعد اس کے نصیب میں تڑپنا ہی آیا تھا، نہ جانے کیوں۔ وہ رات خاموشی سے کٹی تھی۔ زیان نے کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے اپنا سامان پیک کیا، اور جب مریم پوری رات اپنی بے بسی پر روتی رہی، صبح کا سورج چمکا تو ناشتے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ سب ناشتے کے لیے آ گئے مگر زیان نہ آیا۔ ظفر صاحب نے سلمیٰ کو اسے بلانے بھیجا تو کچھ دیر بعد اپنا سوٹ کیس گھسیٹتے باہر آیا۔ یہ کیا ہے بیٹا، تم کہیں جا رہے ہو؟ گھر بیگم نے حیرت سے پوچھا، اور باقی سب بھی ناشتہ چھوڑ کر اسے دیکھنے لگے، جبکہ مریم نے سوجی آنکھوں سے اسے دیکھنے کی صحیح کی مگر وہ نظریں نہ ملا پائی۔ جی بس آفس سے کال آ گئی ہے، واپس جا رہا ہوں۔ بہت دل تھا کہ عید یہاں گزاروں مگر مجبوری ہے۔ ویسے بھی انسان کو اس جگہ ہونا چاہیے جہاں اس کی چاہت ہو، اور نہ ہم زبردستی کسی کے سر پر سوار تو نہیں ہو سکتے نا، مگر دل میں جگہ نہیں بنا سکتے، اور میں تو اس لیے مکمل ناکام ہوں۔ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے ظفر صاحب کی طرح کڑا جو کہ کھڑے ہو چکے تھے۔ اتنے سال بعد اب سب سے مل کر بہت خوشی، لیکن کچھ لوگوں کے نصیب میں تنہائی ہی لکھی ہوتی ہے اور نصیب بدلا نہیں جا سکتا۔ اس نے ظفر صاحب کو گلے لگایا۔ لیکن ہوا کیا بیٹا؟ ایسے اچانک کیوں جا رہے ہو؟ اگر ہماری کوئی بات بری لگی ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم معافی مانگ لیں گے۔ ظفر صاحب نے پریشانی سے پوچھا تو تلخی سے مسکرا دیا۔ 12 سالوں سے لندن میں اپنا دل سنبھال رہا تھا مگر پاکستان آتے ہی یہ دل ٹوٹ گیا۔ یہ محبت پر ظلم کرنے والے کی سرزمین ہے خالو۔ آپ کہتے ہیں نا کہ عید الاضحیٰ پر ہمیں اپنی سب سے محبوب چیز کی قربانی دینی چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب بیٹے کی قربانی دی تھی۔ تو بس یہ سمجھے کہ اس عید پر میں اپنی قربانی دے دیے۔ ویسے بھی رشتے زبردستی نہیں بنتے، اس لیے ٹوٹے الفاظ ادا کرتے مریم کے قریب آیا جو ناشتہ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کا ڈھیر تھا۔ میں مریم کو اس رشتے سے آزاد کرتا ہوں، وہ منگنی جسے 12 سال یک طرفہ طور پر میں نبھاتا آیا ہوں، آج اس کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں اور اب کبھی پاکستان نہیں آؤں گا۔ یہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ براہ راست مریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے مریم کا ہاتھ تھامتے اپنی ننھی انگوٹھی اس کی ہتھیلی پر رکھی جو کئی سال پہلے مریم کے والد نے اسے پہنائی تھی، پھر اپنی آنکھیں رگڑتے وہ سب سے ملنے لگا۔ کیا کہا ہے تم نے اسے؟ بولو، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم ضرور کوئی گل کھلاؤ گی، ناہیکت بیگم نے غصے سے مریم سے پوچھا جو مشکل خود کو قابو کیے کھڑی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اس لیے اسے کو کچھ مت کہے، وہ ہفتوں میں زبردستی نہیں چلتی ہے۔ زیان نے کسی کا لحاظ رکھے بغیر براہ راست محبت کا لفظ استعمال کیا اور سب کو الوداع کہتے باہر نکل گیا، جبکہ مریم بے سدھ ہو کر کرسی پر گر گئی۔ اس نے ہاتھوں سے اپنا پسندیدہ شخص گنوا دیا تھا۔ آخر تم نے ایسا کیا کہہ دیا؟ کوئی اس قدر دل پرداش ہو گیا؟
सच बताओ मरियम, तुमने कोई बदतमीजी तो नहीं की? कुछ देर खामोशी छाई रहने के बाद जफर साहब ने लहजे हुए सख्ती लिए मरियम से पूछा, जो मुसलसल आंसू बहा रही थी। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे अम्मी के बगैर नहीं रहना आता। फकत 2 जुमलों में अपनी मुश्किल बयान करते उसने सबको हैरान किया। सादिया बेगम ने आगे बढ़ते उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा। तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो गया? इस वजह से तुमने ज़ियान का दिल दुखाया कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती? इतनी छोटी बच्ची नहीं हो कि इस बात का पता ना हो कि हर लड़की को शादी के बाद अपने माँ बाप के घर से जाना होता है। और क्या समझती हो कि ज़ियान के अलावा किसी और से शादी करोगी तो यहाँ घर दमाद बनकर रहेगा? अपनी इकलौती बेटी की बेवकूफ़ी पर वो जिंदगी में पहली बार आग बगोला हो। तो मरियम अपने चेहरे पर हाथ रखे पत्थर बनी खड़ी थी। उसके वहमो गुमान में नहीं था कि उसकी माँ उस पर हाथ उठा सकती है। ले जाओ इसे अंदर, और अब ये मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। यहाँ हम इसकी शादी की तैयारियां कर रहे हैं और उस मैडम को शादी ही नहीं करनी। जफर साहब ने भी नाराजगी से कहा तो मरियम अपनी सिसकियां रोके अंदर भाग गई, जबकि आयशा और फातिमा उसके पीछे ही आई थी। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। मैं ज़ियान का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। कमरे में आते ही वो चेहरा हाथों में छुपाए बेइख्तियार रो दी तो आयशा ने उसे सीने से लगाए थपकी दी। हमें पता है कि तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन भाई का दिल तो टूट गया है ना, और तुम्हारी वजह से वो सारे घर वाले भी परेशान हो गया। देखो यार, सबको पता है कि तुम ज़ियान भाई को पसंद करती हो, जिसे तुमने हमेशा अपनी हिफाजत की, अपनी मंगी की अंगूठी संभाल के रखी, और ज़ियान भाई के नाम पर जो फितरी शर्म तुम्हारे चेहरे पर आती है ना, वो सबने महसूस की है। इसलिए सब घर वाले इस ईद पर तुम्हारा निकाह के बारे में सोच रहे थे, मगर तुमने अपनी बेवकूफ़ी से सब कुछ खराब कर दिया। क्या सोचा है आगे? किससे शादी करोगी या सारी उम्र अकेले ही जिंदगी गुजारोगी? आयशा ने उसे अपने साथ लगाए अक्ल दिलानी चाहिए तो परेशान होती उससे अलग हुई। नहीं, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। तुम जान को वापस बुला लो, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। मेरी वजह से आज उनकी आंखों में आंसू थे। मैं इतनी बुरी क्यों हूँ? न टूट कर कहते उसने अपने खदशात का कत्ल करते अपने जज्बात जुबान पर लाए तो आयशा और फातिमा मुस्कुरा दी। यानी अब तुम ज़ैन भाई से शादी के लिए तैयार हो? पता नहीं वो मुझे माफ करेंगे या नहीं। तुम लोग जाओ ना, मामू से बोलो को ज़ैन को वापस ले आए। अभी तो वो एयरपोर्ट नहीं पहुंचे होंगे ना, उसने बेकरारी से कहा। तो सब दोनों बाहर की जानिब आ गए। चुपकर मरियम ने ज़ैन की अंगूठी हथेली पर सजा दी, उस पर अपने होंठ रखे। शायद वो इससे ज़ैन का लम्स महसूस कर सकती थी। मरियम के इकरार के बाद जफर साहब एयरपोर्ट की जानिब निकल गए, मगर सुबह से दोपहर हो गई और वो वापस आए। सब घर वाले परेशान हाल बैठे थे और सबसे ज्यादा बेचैन मरियम थी, जिसके आंसू थमने में ही नहीं आ रहे थे। मजीद कुछ देर बीती तो जफर साहब की फोन कॉल ने सबके होश उड़ा दिए। ज़ियान का एक्सीडेंट हो गया, उसे सिटी हॉस्पिटल में लाया। तगत बेगम आप मरियम को लेकर यहाँ आ जाए जल्दी। जफर साहब की आवाज आई तो मरियम के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरी, जबकि सारिया बेगम और आयशा उसे उठाने को दौड़ी। उठो जल्दी, सलमा ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। लगत बेगम लाजमा को हुक्म देते चादर लेते अंदर गई। ज़ियान को कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह जी मुझे माफ कर दे, मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे प्लीज अल्लाह। मरियम यूं ही रोते हुए दुआएं मांगने लगी तो आयशा ने उसे सहारा देते गाड़ी में बैठाया। परेशान ना हो, बस उनकी सेहत के लिए दुआ करो, उसे तसल्ली दी। मगर आज मरियम को किसी का दिलासा संभाल नहीं सकता था। नगत बेगम भी गाड़ी में आकर बैठी तो गाड़ी अस्पताल की जानिब रवा हो गई। मुझे आपसे मोहब्बत से इश्क है ज़ियान, मगर ये समझने में मुझे बहुत देर हो गई। गाड़ी से बाहर गुजरते मनाजिर को देखते वो दिल ही दिल में ज़ियान के तखलील से मुखातिब थी। सारा रास्ता अजियत में गुजारने के बाद जब वो अस्पताल पहुंची तो जफर साहब उसकी जानिब आए। जिस टैक्सी में ज़ियान एयरपोर्ट जा रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ और ज़ियान के सर पर चोट लगी है। तुम सब दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। उन्होंने इतला दी तो मरियम बेंच पर बैठ के दुआएं करने लगी। ये सब तुम्हारी वजह से है, ना तुम उसका दिल दुखाती, ना वो घर से निकलता, और ना ही ये हादसा होता। निगहत बेगम उस पर बरसी, मगर वो जवाब देने की बजाय बेआवाज रोती रही। आखिर गलती भी तो उसकी ही थी ना। रात का अंधेरा छाने लगा तो डॉक्टर ने ज़ियान की होश में आने की इत्तला दी। जफर साहिब और निगहत बेगम उससे मिलने कमरे में गए, मगर शर्मिंदगी से मरियम वहीं की वहीं बैठी रही। उसमें ज़ियान का सामना करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मरियम बेटा, ज़ियान तुम्हें बुला रहा है, जाओ उससे मिल लो। जफर साहब ने बाहर आते उसे इतला दी
تو بے قراری سے اٹھی اور ہمت جمع کرتے کمرے میں چلی گئی۔ اندر جاتے اس کی نظر زیان پر پڑی جو کہ بستر پر لیٹا تھا اور اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس سے ابھی تک خون کے نشانات تھے۔ مریم کا دل 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ زیان تڑپ کر اس کا نام پکارتے اس کے قریب آئی تو زیان نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ مجھے لگا تھا کہ تم نہیں آؤ گی، اسے تھکے لہجے میں کہا تو مریم نے نفی میں سر لاتے اس کی مضبوط ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں کیوں نہ آتی زین، آپ مجھے اتنی آسانی سے چھوڑ کر چلے گئے، یہ بھی نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا۔ اپنی غلطی ماننے کے بجائے اس نے شکایت کی تو زیان نے پلکیں اٹھاتے مسکرا کر سے دیکھا۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ چلے جائیں، پھر کیسے رکتا؟ یہ تو میں بچ گیا ہوں، اگر مر جاتا تو اچھا تھا نا، تمہاری جان ہی چھوٹ جاتی۔ اس نے مریم کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگی۔ ایسا مت کہیں پلیز، اس میں امی کی وجہ سے آپ کو انکار کر رہی تھی، اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے؟ بچپن سے لے کر آج تک مجھے کسی انسان سے سچی محبت ہوئی ہے تو وہ آپ ہیں، اور اب میں کوئی ضد نہیں کروں گی، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ زیان خوشی سے چیخ مارتے بیڈ سے اترا۔ کیا سچ میں تم مان گئی ہو؟ اس کے تیزی سے اٹھنے پر مریم نے حیرت سے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ یہ آپ؟ اس نے فوراً زیان کے کھڑے ہونے کی سمجھ آئی، مگر انگلی اس کی طرف اٹھاتے اس نے بے یقینی سے دیکھا جب سر سے پٹی اتار رہا تھا۔ یہ سب آپ نے ڈرامہ کیا؟ زیان، آپ کو دماغ خراب نہیں ہو گیا؟ اتنا بڑا جھوٹ بولا آپ نے سب سے؟ میں ابھی ماموں کو بتاتی ہوں۔ زیان کو صحیح سلامت دیکھ اس کا پارا چڑھا تو باہر جانے کو مڑی، مگر زیان نے اسے بازو سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ یہ آئیڈیا انہیں کا تھا میڈم، اس لیے انہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور میں یہ ڈرامہ نہ کرتا تو کیا واپس لندن چلا جاتا؟ بس تمہیں راضی کرنے کے لیے یہ سب کرنا پڑا، ورنہ الحمدللہ میرا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اس نے خوشی سے پھولتے ہوئے کہا تو مریم ماتھے پر بل سجائے اسے گھورنے لگی۔ اب تو میں بالکل نہیں مانوں گی، نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی، اور اب آپ مجھ سے دور ہی رہیں، سمجھے؟ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دھکا دیتے مریم نے غصہ اتارا، مگر وہ مزے سے وہی کھڑا رہا۔ نہیں رہ سکتا دور، کیا کروں؟ اس کا ہاتھ اپنے سینے کے مقام پر رکھتے وہ شریر ہوا تو مریم نے اسے دوبارہ دھکا دیتے خود سے دور کیا۔ گھر جا رہی ہوں میں، اور اب آپ واپس مت آئیے گا، ورنہ بکرے کے ساتھ اس عید پر آپ کو بھی ذبح کر دوں گی۔ بلند آواز میں اسے دھمکی دیتے وہ باہر نکلی تو زیان بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں میں، بس شرط یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے میری گردن پر چھری پھیرے۔ اسے چھری چھیڑتے ہوئے باز نہ آیا، جبکہ باہر کھڑے ظفر صاحب مسکرا دیے، جنہوں نے باقی سب گھر والوں کو بھی اس ڈرامے کا بتا کر مطمئن کر دیا تھا۔ آخر عید کا دن شروع ہوا تو گھر میں ہر طرف خوشی کی لہر دوڑی۔ لڑکیاں کمرے میں گھسی تیار ہونے میں مصروف تھی، خواتین کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی، جبکہ زیان ظفر صاحب کے ہمراہ حویلی میں بکروں کی قربانی ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ناک پر رومال 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑا وہ بہت ضبط سے یہ سب ہوتے دیکھ رہا تھا۔ جب ظفر صاحب نے اس کے ہاتھ میں ایک بڑی چھری تھمائی، اس کی بوٹیاں بناؤ، میں تب تک نکاح خواہ کو بلاتا، اسے حکم دے کر باہر نکلے، جبکہ وہ حیرت اور پریشانی سے کسائی کو دیکھتے گھٹنوں کے بل گوشتی کا آواز بیٹھا۔ دلہے میاں اب شادی کے دن کسائی بنے ہوئے، ویری نائس۔ تبھی فاطمہ اور عائشہ حویلی میں داخل ہوتی ہنسی تو زیان نے انہیں گوری سے نوازا، تم دونوں یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ مجھ سے بڑا مار کھاؤ گی۔ یہ تو خالو مجھ معصوم پر اتنا ظلم کر رہے ہیں، اور اوپر سے تم دونوں میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آ گئی۔ منہ بسوڑتے اس نے چھری رکھی تو وہ دونوں ہی ہنسنے لگے۔ بابا، ہمیں تو مریم نے بھیجا ہے، دیکھ کر آؤ کہ دلہے صاحب کیا کر رہے ہیں، ابھی جا کر بتاتے ہو کہ ہمارے پیارے زیان بھائی کسائی بن کر اپنا فیوچر سیکیور کر چکے ہیں۔ ویسے پاکستان میں اس کا بہت سکوپ ہے، تو اب یہاں کیوں نہیں شفٹ ہو جاتے؟ عائشہ نے اسے مزید تنگ کیا تو وہ کھڑا ہوا۔ میں تم دونوں کا تو خالو کو بتاتا ہوں، صبر کر جاؤ۔ وہ بچوں کی طرح چڑھتا حویلی سے نکلا، جبکہ عائشہ اور فاطمہ کے کہہ کے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ چلو مریم۔ کچھ دیر کے بعد نکاح خواہ کے آتے ہی عائشہ نے اسے بلانے آئی، جو کہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ سفید رنگ کی لانگ فراک پہنے، بال کمر پر کھلے چھوڑے، ہلکا ہلکا میک اپ چہرے پہ سجائے، وہ بہت حسین لگ رہی تھی، بہت اچھی لگ رہی۔ چلو اب، عائشہ نے اسے تسلی دی تو مسکراتی اس کے ساتھ باہر آ گئی، جہاں سبھی گھر والے موجود تھے۔ اس کی نظریں زیان پر جا ٹھہری، جو سفید کرتے پاجامے میں بہت مختلف اور وجیحہ شخصیت لگ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا جذبہ تھا
کہ مریم زیادہ دیر تک اسے دیکھ نہ سکی اور اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی۔ مریم سلطان پر سلطان احمد نکاح خوانے ایجاب قبول کا سلسلہ شروع کیا تو گردن ہلاتے محبت کی اس عہد پر مہر لگانے لگی۔ اس سے نکاح نامہ دستخط کروانے کے بعد زیان سے کروایا گیا اور چند لمحوں میں بھی وہ مریم سلطان سے مریم زیان بن گئی۔ عید کے ساتھ ساتھ نکاح بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ظفر صاحب نے آگے بڑھتے زیان کو گلے لگایا تو ہر طرف خوشی سے ایک شور سا برپا ہو گیا۔ عائشہ اور فاطمہ مریم کے گلے لگی اور وہ کسی معجزے کی طرح اپنے ساتھ بیٹھے اس شخص کو دیکھتی رہی جس کی کل کائنات بن چکا تھا۔ ویسے تمہیں نکاح کی بڑی خوشی ہے برخوردہ، مگر اتنا بتا دو کہ اب تمہاری زندگی میں طوفان برپا ہونے والا ہے۔ اس سے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ میری تمام دلی ہمدردی تمہارے ساتھ ہے۔ زیان کے چہرے پر چمک دیکھ کر ظفر صاحب نے شرارت سے کہا تو نگہت بیگم انہیں گھور کر آ گئی۔ آپ کو تو میں بتاتی ہوں۔ زیرے لبڑ بڑھاتے وہ زیان کو سلامی دینے لگی تو سب کے چہرے پر مسکان بکھر گئی۔ شادی مبارک ہو مسز زیان۔ مسز زیان کے کمرے میں بٹھایا گیا تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے پرجوشی سے بولا تو مریم نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ شادی صرف گھر والوں کے کہنے پر کی ہے، اور نہ آپ نے جو ایکسیڈنٹ کا ڈرامہ کیا ہے نا اس پہ مجھے بہت ہی غصہ ہے اور میں ناراض ہوں۔ مریم نے نخرے کرتے ہوئے منہ پھرا تو زیان مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اپنی بیوی سے نہ فری ہوں تو کیا محلے کی عورتوں سے فری ہوں؟ اسے تمہاری شکل دیکھنے والے تھی، ہاں ہاں ایسے لگتا تھا کسی نے جان ہی نکال لی ہو۔ اتنا پیار کرتی ہو کیا مجھ سے؟ زیان نے اسے چھیڑا تو کمر پر ہاتھ باندھے غصے سے اٹھی۔ کوئی پیار ویار نہیں کرتی، یہ تو بس مجبوری تھی، اور نہ آپ کو پتا ہی ہے کہ مجھے آپ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ رخ موڑتے اس نے اپنا بھرم رکھنا چاہا تو زیان نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے اپنی گود میں بٹھایا۔ دلچسپی نہیں ہے، اسی لیے میرے آنے پر لپسٹک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں پتا ہے نا مریم، تم جس وقت تمہارے ہونٹوں کی پھیلی ہوئی لپسٹک پر بھی پیار آ رہا تھا۔ اسے اپنے قریب کرتے زیان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری تو شرم سے پانی ہوتے سر جھکا گئی۔ زیان کی اس قدر قربت پر وہ اب اس سے مزید بحث نہیں کر سکتی۔ چھوڑا مجھے، وہ متذبذب سے پھوتے اس نے اٹھنا چاہا مگر زیان نے اس کے گرد بازو حائل کرتے اس کی پیش رفت روک دی۔ آج فرار ہونے کا مت سوچنا، میں تمہیں جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت خوبصورت ہوں، خاص طور پر تمہاری یہ آنکھیں۔ اس نے نرمی سے مریم کا چہرہ تھامے ہوگا ابھی دل کے ہاتھ میں مجبور ہو کر ذرا جھکتے مریم کی آنکھوں پر بوسہ دیا تو اس کی حرکت پر پتھر کا مجسمہ بنی بیٹھی رہی۔ زیان کے ہونٹوں کے لمس سے پہلی اشنائی پر بہت باری تھی۔ وہ چیخ چیخ کر دنیا والوں کو بتانا چاہتی تھی کہ قدرت نے اس پر محبت کی برسات کی ہے، مگر وہ زیان کی قربت میں سانس تک نہیں لے سکی۔ اور تمہاری یہ ناک جس پر ہر وقت غصہ اور نخرہ رہتا ہے۔ زیان نے اس کی ناک پر ہونٹ رکھے۔ اس نے زیان کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے مزید کسی جسارت سے روکا۔ میری منہ دکھائی، گھبرا کر کہتے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو زیان نے مسکرا کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہیرے کی انگوٹھی نکالتے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔ میرا بس چلے تو ساری کائنات تمہاری قدموں میں ڈھیر کر دو، مگر فی الحال اسی رنگ پر گزارا کرو۔ اس نے انگلی میں انگوٹھی سجاتے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا تو دروازے کی دستک نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ مریم فوراً اس کی گود سے اٹھی اور زیان نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے عائشہ اور فاطمہ کو دیکھ اس کی تیوری چڑھی۔ آپ کو ابو بلا رہے ہیں، گوشت بانٹنا ہے تو آپ برائے مہربانی ان کی مدد کرائیں، اور تم میڈم کچن میں آ کے ہماری مدد کرا چلو۔ فاطمہ نے رنگ میں بھنگ ڈالا تو مریم سر پکڑتے صوفے پر بیٹھ۔ میرا سر بہت درد کر رہا ہے، اور ویسے بھی میرا بھی شادی ہوئی ہے، تم لوگوں کو خود تھوڑی شرم کرنی چاہیے۔ ابھی 1 گھنٹے کی دلہن کام کر کے اچھی تھوڑی مانا جائے گی۔ معصومیت سے کیسے اس نے جان چھوڑائی، بس اتنی تم دلہن۔ او بھائی آپ بھی ذرا جلدی کریں۔ فاطمہ نے دونوں کی عقل ٹھکانے لگائی تو زیان نے سر کو خم کیا۔ ٹھیک ہے بہن، آتے ہیں، تم دونوں جاؤ۔ اس نے ان دونوں کے منہ پر دروازہ بند کیا تو مریم منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہنسی۔ اب تم کیوں دانت نکال رہی؟ حد ہے، بندہ سکون سے بیوی کے ساتھ کچھ وقت بھی نہیں گزار سکتا۔ زیان بری طرح چڑھتے اس کے قریب بیٹھا تو مریم نے اس کی رونی شکل دیکھی اور ہنس دی۔ عید کا دن ہے محترم، اس لیے اپنے ارمان آنسو میں بہا کر چپ چاپ جا کر گوشت تقسیم کرے۔ اور مزے سے بولی تو زیان نے آگے ہوتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں جاؤں گا، مجھے فی الحال تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہے بس۔ اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کرتے زیان نے اسے بے چین کرنا چاہا، اگر دروازے پہ ہوتی دستک نے اسے مزید خوف زدہ کر دیا۔ بھائی ابو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔
باہر سے فاطمہ کی شرارت بھری آواز آئی۔ وہ بیت اللہ خواستہ اٹھا اور مریم کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت لگاتے باہر نکل گیا، کیونکہ مریم شرم سے مسکراتے اس کے پیچھے آ گئی۔ عید کے اس روز آسمانوں میں محبت سے اپنے نیچے بادل سجائے اور زمین پر عشق کی بارش برسائی تھی کہ آج 12 سال پہلے شروع ہونے والی محبت کی داستان تکمیل تک پہنچ گئی تھی۔ سنو، کیا تم نے عید قربان پر بارش برستی دیکھی ہے؟ یہ صرف پانی کی قطرے نہیں ہے، بلکہ زین اور مریم کی عشق کی تعبیر ہے۔ سنو، تم جب بھی آسمان کو برستے دیکھو تو خود پر محبت کی رنگ سے جا کر ان دونوں کے لیے دعا کیا کرو کہ عشق کی یہ دنیا یوں ہی قائم رہے، کہ اس کے بغیر برسات کے سبھی رنگ پھیکے ہیں۔